بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا، بلا کا حسین۔ دو شیزائیں اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھیں۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہمنشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المومنین حسب معمول دارالخلافہ کی گلی کوچوں میں گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوس آواز سے شعروں سے اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب بھی پی سکوں، اور بھلا کوئی صورت نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں جو شریف النسل ہے، خوبارو ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے۔ وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہم سروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہیں، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند سا مکھڑا تاریک رات کو جگمگا دیتا ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو آپ نے فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردے میں کر رہی ہیں، تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ، تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لایا گیا تھا۔ تو پھر حاضرین نے تمہارے خوش قامت قد اور مضبوط کاٹ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی ایسا نوجوان ہے۔ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ اپنے خیال میں انہوں نے تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہیے تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے، تو انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگیں اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کے تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور رخت سفر باندھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج سملی کا یہ خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا خدمت گار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اس کی آنکھوں میں اندھیرا ہو جاتا تھا اور کھانا پینا بھول جاتی تھی اور اس کے متعلق موہوم خطرات میں گر جاتے، اور جو ہی یہ اس کے سامنے آ جانا اس کے لیے جہاں روشن ہو جاتا۔ اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا کر بسنا گوارا تو نہ تھا، لیکن امیر المومنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المومنین سے پوچھا کہ امیر المومنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کے میری طرف دیکھنے میں کسی طرح کی قول و فعل کا دخل ہو تو بتائیے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا، اے نوجوان، یہ میرا انتظامی حکم ہے جو پکا ہے۔ امیر المومنین نے بصرہ کے گورنر کو اسے بصرہ میں گھر مہیا کرنے کا حکم کیا تھا، چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کے سپورٹ کیا، اور پھر اونٹ پر سوار ہو کر طویل و عریض صحرا اور بلند و بالا پہاڑوں کے دروں کو عبور کرنے لگا، اور کئی دنوں کی صحبت برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ ادھر جب اس شادی شدہ خواتین کو امیر المومنین کے اس اقدام کا علم ہوا تو اپنے انجام سے ڈر گئے کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے، تو اس نے چپکے سے یہ اشعار لکھ کر کسی کے ہاتھوں آپ کی طرف بھجوا دیے۔ امیر المومنین سے گزارش کر دیجئے، جس کے ناگہانی غصہ کا تصور سے بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، کہ میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سلمی سے کوئی واسطہ نہیں،
میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے معافی مانگتی ہوں اور انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دودھ اور نیچے دیکھنے والی آنکھ میں میسر ہے۔